آپ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے ہیں, آپ اپنی بیوی سے جمع نہیں کرتے ہیں. اے میرے دوست, اللہ نے تمہارے اوپر جس طرح تمہارا حق یہ ہے کہ تم نماز پڑھو, اسی طرح حق یہ بھی بنائے بیوی کا کہ تم اس کے ساتھ ملو, تم اس کے ساتھ جمع کرو, تم ان کے ساتھ ان کا حق ادا کرو, جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو لا کر دو. اللہ نے ان کا بھی حق تمہارے اوپر متعین کر رکھا ہے. دونوں جب اللہ کے رسول کے پاس گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اے سلمان تم نے بالکل سچ کہا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری نماز کہاں تک صحیح ہو رہی ہے, ہمارا روزہ کہاں تک صحیح ہوا ہے, ہماری حج کتنا قبول ہوا ہے, ہماری زکات کتنی قبول ہوئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, صرف زبان سے اقرار کر لینا اور ایک چیزوں کو اپنا مشن بنا لینا اور یہ کہہ دینا کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا, اللہ کے اوپر یہ احسان کر دیا, ہم نے پڑوسی کو ستایا, ہم نے محلے میں لوگوں کو پریشان کیا, ہم نے سود کھایا, ہم نے حرام خوری کا کام کیا, ہم نے غلط دھندا کیا اور نماز پڑھ لیے تو اسی بدولت اللہ ہمیں جنت دے دیں گے, اس بات کی گارنٹی اپنے آپ کو لے رہے ہیں. تو میرے بھائیو یقین جانیے ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے, ہمارا دل سوچنے سے مردہ ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے صحیح کو پہچانا ہی نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, شریعت ہر اس چیز کا نام ہے جس سے روکا گیا رک جائیے, جس سے کرنے کہا گیا کیجیے. میرے پیارے ساتھیوں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما. آخرت کی بھلائی ہے کہ جب مجھے چار پائی پر لٹایا جائے, جب میری موت ہو جائے, اے اللہ جب میرے لاش کو لوگ چار پائی پر رکھ دے, میرا نام اور نشانہ مل جائے اور یہ بھی نہ کہے کہ یہ عبداللہ کی میت ہے, یہ بھی نہ کہے کہ یہ اسلم کی میت, یہ بھی نہ کہے یہ فلاں اکمل کی میت ہے, اور یہ لفظ سے پکارے کہ یہ فلاں میت ہے. جب مجھے میرے نام سے لوگ بھولنے لگے اور چار پائی پر لٹایا جائے, میرے بھائیوں باپ شریک ہے, بھائی شریک ہے, کنبے قبیلے شریک ہے, اور مجھے قبرستان کی طرف لے جائے, چار لوگ کندھے پہ چار پائی کو رکھے اور قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. کتنا بڑا کٹور دل ہوگا وہ انسان کہ اپنے بھائی کو قبرستان میں چھوڑ کے آ رہے ہیں, اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آ رہے ہیں, اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں دنیا میں غور کیجئے, جب تک ہم زندہ ہیں ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر ہمیں یاد آ جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جہاں پہ کوئی لائٹ کا سسٹم نہیں ہے, جہاں پہ کوئی بجلی کا سسٹم نہیں ہے, جہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے, میرے بھائیوں وہاں ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے تو ہم اللہ سے دعا کریں, یا اللہ جب سارے لوگ چھوڑ کے آ جائیں, سارے لوگ چھوڑ کے آ جائیں, گھروں گھروں اپنے واپس آ جائیں, اور مجھے دو فرشتہ ہے منکر نکیر آئے اور مجھے اٹھائے اور اٹھا کر حساب و کتاب لے اور پہلا سوال کرے, من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال کرے, من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ اے اللہ دنیا کا بہت ایگزام دیکھ چکا ہوں, کچھ نہ کچھ سہارا مل جاتا ہے, کچھ نہ کچھ لقمہ مل جاتا ہے, آپس میں چیمی گوئیا کرتے, کچھ آوازیں ہماری کانوں تک محسوس ہوتی ہے جس میں ہمیں شک ہے, وہ ڈاٹ کلیئر ہو جاتے ہیں, وہ کنفیوژن ہم دور کر لیتے ہیں کسی کی تھوڑی سی چیمی گوئیا سننے پر. میرے بھائیوں وہاں کوئی نہیں ہوگا, یقین جانیے آخرت کی بھلائی ہے. ہم اللہ سے کہیں اللہ کوئی نہیں ہوگا یا اللہ وہاں. اور اس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے, اور ایک عربی شاعر کا بھی قول ہے, والقبر باب کل نفس داخلہ, قبر ایک ایسا دروازہ ہے, قبر ایک ایسا دروازہ جس کے اندر تمام انسان کو داخل ہونا ہے. باپ کا دروازہ ہے نہیں جائیں گے, بیٹے کا دروازہ ہے نہیں جائیں گے, نتیش کی گورنمنٹ ہے وہاں کا دروازہ ہے, ہم وہاں سے نہیں جائیں گے. میرے بھائیو دنیا کے دروازے بند ہو سکتے تو کھل بھی ہو سکتے ہیں, بند ہو گیا تو کھل بھی گیا. جیسے نتیش کمار کے لیے دروازہ بند ہو گیا تبھی کھل گیا,
لیکن قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس کے اندر تمام انسان کو داخل ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت کی بھلائی ہے ہم اللہ سے کہیں اللہ جب مجھے رکھ کیا جائے حساب و کتاب لمن ربک، تو ہم اللہ سے کہہ سکیں اللہ ربی، اللہ میرا رب تو اللہ ہے، میرا ایشور تو اللہ ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب یاد کر لینے سے قبر میں ہم اور آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نے یاد کر لیا، رٹ لیا، بس 2 منٹ کا تو کام ہے، من رب کا تمہارا رب کون ہے، ہم نے یاد کر لیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، ہم نے رٹ لیا دین اسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے، ہم نے رٹ لیا کہ میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رٹ لینے سے اس کا جواب ہم اور آپ نہیں دے سکتے میرے بھائیوں۔ ہاں لیکن مسلمان ہیں، ہمیں اور آپ کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ کتنے مسلمان ایسے جن سے پوچھا جائے کہ قبر میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو 3 سوال ہوگا، مختصر سوال، اس کا جواب کیا ہے، وہ اس دنیا میں جواب نہیں دے سکتے ہیں، جبکہ یہ جواب یاد کر کے بھی ہم وہاں جواب نہیں دے سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آخرت کی بھلائی ہے ہم اللہ سے کہیں اللہ جب مجھ سے سوال کریں من رب کا، تو ہم کہہ سکیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اہل حدیثوں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں، ہمارا پختہ یقین ہے، عقیدہ ہے کہ قبر میں فرشتہ ہم سے سوال کرے گا۔ ہمارا وہ والا عقیدہ تو نہیں کہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس فرشتے آئے اور کہے کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو عبد القادر جیلانی یہ کہے کم بخت، پہلے میں نے نبی کا فرمان ہے السلام قبل الکلام، پہلے سلام کرنا چاہیے، تم نے سلام کے بغیر پہلے کلام کر لیا۔ ہمارا الحمدللہ وہ عقیدہ نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں رکھتے مسلمانوں، جن کا ہے وہ مانے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عبد القادر نے سوال کر لیا کہ پہلے سوال السلام سے شروع، سوال السلام سے شروع ہونا چاہیے، اس کے بعد کچھ پوچھتے پہلے من رب کا، تمہارا رب کون ہے۔ تو عبد القادر جیلانی ان کے قول کے مطابق یہ بھی کہہ رہے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ جب اللہ انسان کو بنا رہا تھا، فرشتوں سے مشورہ لیا، تو تم نے ہمارے باپ دادا پر الزام کیوں لگایا؟ تم نے ہمارے باپ دادا پر الزام کیوں لگایا کہ انسان پیدا ہوں گے تو یہ روئے زمین پہ فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے، تم نے ہمارے باپ دادا کے اوپر الزام کیوں لگایا؟ فرشتے چپ گئے کھڑے ہو کے، خطرناک انسان ہے۔ کہنے لگے عبد القادر ہمیں معاف کر دیجئے۔ ان کے قول کے مطابق فرشتے کہنے لگے کہ عبد القادر ہمیں معاف کر دیجئے۔ کہا نہیں معاف نہیں کروں گا، جاؤ اللہ سے معافی لے کے آؤ، ہم معاف نہیں کریں گے۔ فرشتے گئے اللہ کے پاس، اللہ کے حضور میں، اللہ عبد القادر نے ہمیں پکڑ لیا، نہیں چھوڑ رہے، پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے، نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ کہہ رہا وجہ کیا ہے؟ کب اللہ فرشتے اللہ سے کہہ رہے اللہ عبد القادر جیلانی ہم سے سوال کر رہے ہیں، تو اللہ بھی کہتا ہے آئے فرشتوں، عبد القادر جب سوال کر رہے ہیں تو جواب دو۔ میرے بھائیوں کہاں تک گندی سوچ ہے، عبد القادر سوال کر رہے قبر میں تو تم اس کا جواب دو۔ فرشتے کہنے لگے کہ اللہ ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ کہا جاؤ عبد القادر ہی سے پوچھو۔ عبد القادر کے پاس آئے، عبد القادر آپ ہی بتائیے کیا کرنا ہے؟ اللہ بھی معاف نہیں کیا، عبد القادر کے پاس پھر دوبارہ آئے۔ عبد کہہ رہے ایک ہی شرط ہے، اسی شرط پہ معاف کروں گا اگر وہ شرط پوری ہو گئی تو۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ان کے ماننے والے جتنے بھی نسلیں آئیں گی، اللہ سے جا کر کہو اللہ اگر یہ وعدہ دے دے، اس بات کی گارنٹی دے دے کہ سارے لوگوں کا معاملہ قبر میں آسانی سے لیا جائے گا، حساب و کتاب کا معاملہ آسانی سے ہوگا، آسانی سے لیا جائے گا، تو اس شرط پہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ فرشتے اللہ کے حضور میں گئے اور کہنے لگے یہ اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں اگر عبد القادر شرط رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی منظور ہے۔
میرے بھائی کی یقین جانے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ ایسا نبی اور رسول کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا اور نہیں ہو سکتا ہے کہ قبر میں سوال کرنے آئے من رب کا تمہارا رب کون ہے، تو نبی یہ کہے، رسول یہ کہے، اولیاء یہ کہے کہ پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، عبد القادر جیلانی کو ہم تو بڑے اچھے فتویٰ دینے والے مانتے ہیں، میرے بھائیوں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ رحمت اللہ ہے، اللہ ان پر رحمت برسائے، لیکن میرے بھائیوں جنہوں نے یہ غلط باتیں لکھی ہے ان کو ہم اچھا نہیں کہتے ہیں، ان کے طریقوں کو ہم اچھا نہیں مانتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ قبر میں ہمارا حساب و کتاب کا معاملہ آسانی سے ہو۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں، اے اللہ قبر میں اگر ہم پاس ہو جائیں تو آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ کیا آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے؟ تذکر الجنت والنار، جنت کا ذکر کیا جاتا اور جہنم کا ذکر کیا جاتا۔ اتنا نہیں روتے جتنا عذاب قبر سے متعلق سنتے تو ہوتے، عذاب قبر کے بارے میں سنتے تو ہوتے۔ حضرت عثمان غنی کا جواب تھا، لوگوں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، لوگوں یہ قبر کی منزل ہے، آخرت کی منازلوں میں پہلی منزل ہے، آخرت کی منازلوں میں پہلی منزل ہے۔ اس منزل کو کوئی آسانی سے کراس کر لیا، آسانی سے پار کر لیا، آنے والے مراحل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی کہہ رہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ قبر کا جتنا بھیانک منظر ہوگا، جتنا خطرناک منظر ہوگا، جتنا ڈینجر منظر ہوگا، جتنا ڈینجر ماحول ہوگا، اس طرح سخت منظر میں نے کسی اور کا نہیں دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، قبر کو ہم اور آپ ہلکے میں نہ لیں۔ ہمیں معلوم ہے جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری موت قریب ہے، ہمیں مرنا ہے۔ سائنس کچھ بھی ترقی کر لے، میرے بھائیوں سائنس سے اتنی ترقی کی ہے کہ اگر کوئی لیڈی، کوئی اگر خاتون اپنے پیٹ میں بچہ پلنا نہیں چاہتی ہے تو وہ اپنے جو انڈا شے سے انڈانوں سے بچہ بنتا ہے وہ کسی سرنگ وغیرہ سے، سوئی وغیرہ سے باہر نکال کے کسی دوسری عورت کے مادہ رحم میں ٹرانسفر کر کے اپنے پیٹ کے بچے کو وہاں پل سکتی ہے۔ اس کا بچہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بچہ بڑھ بھی سکتا ہے، پل بھی سکتا ہے، روئے زمین میں اس کا وجود ہو بھی سکتا ہے۔ سیروگیٹ مادر جنہیں کہا جاتا ہے، میرے بھائیوں ایسا ممکن ہے، سائنس نے کر دکھایا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا ہے کہ ان کی لاش کو میوزیم میں رکھا جائے اور اس کو 100 سالوں کے بعد زندہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی ترقی کر لی ہے کہ کوئی عورت اگر کوئی ماسٹری ہے، کوئی ڈاکٹری ہے، یا پھر کسی کا ریس سے مقابلہ ہے دوڑ کا، وہ اگر چاہے کہ اپنے پیٹ کے بچے کو اپنے پیٹ میں نہیں پالیں گے، یعنی جیسے حمل ٹھہرتا ہے اس کو کسی شریک وغیرہ سے باہر کر کے کسی دوسری عورت کے وہاں ٹرانسفر کر کے وہاں بچہ پیدا کرایا جا سکتا ہے، بچہ ہو بھی سکتا ہے۔ یہ آپ کو ریئلٹی آف بات بتا کر جا رہا ہوں، صحیح بات ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی لاش کو زندہ کیا جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ موت ہمیں ہر حال میں آئے گی۔ میں نے ایک صاحب سے سنا تھا کہ ہمارا گھر سڑک کے پاس ہے، گاڑی چلتی ہے، ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، تو کیا سڑک میں ہمارا گھر نہیں ہوگا تو ہم زندہ رہیں گے؟ کسی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہم اوپر منزلہ میں رہتے ہیں، کبھی گر جاتے تو ان سے ہماری موت ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا ہمارا گھر باندھ کے قریب ہے، سمندر کے قریب ہے، ان سے ہماری موت ہو جاتی ہے، تو کیا وہاں سے چل جائیں گے تو موت نہیں آئے گی؟ میرے بھائیوں کہیں بھی رہیے، موت آئے گی ہر حال میں، بچ نہیں سکتے۔ یہ ایک ذریعہ ہے، یہ سبب ہے کہ ہم چھت سے گر کے مر گئے، ہم پانی میں ڈوب کر مر گئے، یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم کہیں آگ لگ گئی ہم اس میں رہ گئے، ہم مر گئے، یہ فیکٹ ہے کہ ہم کسی پہاڑ کے نیچے دھس گئے، وہاں ہم دب گئے مر گئے، یہ فیکٹ، یہ صحیح ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہم موت کے جتنے بھی راستے سب سے بچ جائیں تو ہم موت سے بھی چھٹکارا پا لیں، نہیں میرے بھائیوں۔
آخرت کی بھلائی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آخرت کی بھلائی تو یہی ہے کہ ہم بھی بچ جائیں اور ہمارا پریوار بھی بچ جائے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اگر نامۂ اعمال دائیں ہاتھ سے ملے، ہمیں جنتی سرٹیفکیٹ دیے جائے، خوشی خوشی اپنے پریوار کی طرف کل قیامت کے دن لوٹ آئیں گے. تو میرے بھائیوں آخرت کی بھلائی کہ ہم اللہ سے کہیں اللہ ہم بھی بچ جائیں اور میرا پریوار بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اے لوگوں جہنم کی آگ جو جلے گی انسان سے جلے گی، پتھر سے جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلیں گی، کوئلے سے نہیں جلیں گی، پیٹرول سے نہیں جلیں گی، گیس سے نہیں جلیں گی، لکڑی سے نہیں جلے گی. جلے گی تو انسان سے جلے گی، پتھر سے جلے گی. آخرت کی بھلائی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو کامیاب کر لیں اور ہم اپنی اولاد کو بھی بچا لیں. میرے بھائیوں ہم یہ نہ سوچے ہم تو مولوی ہیں، ہم یہ نہ سوچے ہم تو دانی ہیں، یہ نہ سوچے کہ ہم حج کر لیے، یہ نہ سوچے کہ ہم خاندان میں بڑے ہو گئے، یہ نہ سوچے کہ ہم بیٹی کو بچا لیں گے، بھائی کو بچا لیں گے، باپ کو بچا لیں گے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا فاطمہ تو انقذی نفسکی من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے فاطمہ جہنم میں جلنے سے بچ جاؤ. میں دنیا میں تمہارا کام آ سکتا ہوں، دنیا میں جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو، آخرت میں تمہارا کام نہیں آؤں گا. میرے بھائیوں غور کیجئے جو فاطمہ جنت کی سردار لی ہے، جو فاطمہ جب مر رہی ہے تو یہ بھی اپنے پردے کا خیال رکھ رہی ہے. میرے بھائیوں غور کیجئے، میرے بھائیوں حضرت فاطمہ کی زندگی کے بارے میں غور کیجئے. اس فاطمہ کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی سب سے بہترین سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ فاطمہ جو کچھ مجھ سے مانگنا ہو دنیا میں مانگ لو، آخرت میں کام آنے والا نہیں ہو، آخرت میں کچھ کام آنے والا نہیں ہو. میرے پیارے ساتھیوں حضرت فاطمہ کی زندگی کا حال دیکھیے اور اپنی زندگی کے بارے میں احساس کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیابی آخرت کو بنانے میں. اللہ تو کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا بھی زندگی سے بہت زیادہ بہتر ہے. لیکن ہم یہ سوچیں کہ دنیا بنا ہے یا آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو رہے ہیں، اپنے وجود پر غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے، ان کی شادی والی زندگی دیکھیے. شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، گھر میں جاتی ہے اور کام کاج کرنا شروع کر دیتی ہے. اتنا کام ہے چکی پیستے پیستے فاطمہ کا حال خراب ہو جاتا، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے ہیں. میرے بھائیوں ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے ہیں. حضرت فاطمہ نے سنا ہے میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے، کچھ نوکر آئے، کچھ خادم آئے، کچھ باندی کچھ لونڈی آئے. جلدی سے اپنے ابو کے گھر گئے، دیکھا کہ ابو گھر میں نہیں ہے. امی عائشہ گھر میں باہر آئی، کیا بات ہے؟ امی عائشہ سے کہتی ہے ہو ماں میں اس لیے آیا ہوں، میں سنا ہوں کہ میرے ابو کے پاس غلام ہے، نوکر ہے، خادم ہے، میں اکیلے کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے ہیں. میں اس لیے آئی ہوں کہ میرے ابو مجھے کچھ غلام دے دے، میرے ابو مجھے کچھ لونڈی دے دے تاکہ کام میں ہاتھ بٹائے تو میرے لیے آسانی ہو. میرے پیارے ساتھیوں یہ کہہ کر فاطمہ اپنے گھر آ جاتی ہے. اتنے میں اللہ کے نبی آئے تو عائشہ نے بتایا اللہ کے نبی جلدی جلدی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے، جلدی جلدی اپنے بیٹی فاطمہ کے گھر آئے. دیکھا کہ علی موجود ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہے.
دونوں سے مخاطب کر کے فرمایا اے میری فاطمہ، اے میری لاڈلی بیٹی سنو، تم مجھ سے غلام مانگے ہو، تم مجھ سے باندی مانگے ہو، تم مجھ سے چاکر مانگے ہو، تم مجھ سے خادم مانگے ہو، وہ میری بیٹی میرے پاس غلام ضرور ہے، میرے پاس نوکر ضرور ہے، لیکن وہ میری بیٹی میرا ایک مدرسہ چل رہا ہے، وہاں اساتذہ کو تنخواہ دینی ہے، وہاں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی خرچ دینا ہے، وہ میری بیٹی میں اس وقت تمہیں غلام نہیں دے سکتا، میں ان غلاموں کا جو آیا ہوا ہے تمام غلاموں کو بیچ کر پیسہ کو درہم و دینار ہوگا تو میں ان اساتذہ پر خرچ کروں گا، ان کی تنخواہیں پیڈ کروں گا، وہ میری بیٹی میں تمہیں اس وقت غلام نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا ہی آپ کو مقصد تھا اپنی زندگی میں تو آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کے اپنے بیٹی کو دے دیتے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اگر چاہتے تو پہاڑ بھی سونے کا ہو جاتا، آپ جہاں چاہتے سونا چاندی آپ کے ساتھ ہوتا، آپ اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے، نہیں دیے، لیکن اپنی بیٹی کی زندگی کیسے بچائے؟ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں او میری بیٹی، وہ میرے داماد، دونوں سے مخاطب ہوتا ہوں، میں تمہیں غلام تو نہیں دے سکتا، لیکن اس سے بہتر بات بتا رہا ہوں، اس پر عمل کر لو گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہوں گے، تمہارے لیے اور بہتر کا سبب ہوں گے۔ او میری بیٹی، جب تم بستر پہ سونے کے لیے آؤ، جب سونے کا ٹائم ہو جائے، رات کو بستر پہ سونے کے لیے آؤ تو 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تسبیح تم پڑھ لو، سوتے وقت تمہاری ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گے، سارے تھکان دور ہو جائیں گے۔ اور میری بیٹی، تمہیں غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں باندے کی ضرورت نہیں پڑیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا میں کامیاب بنانے کے لیے حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حرام سے کما کر لائیں، حلال سے لا کر لائیں، اپنے بیٹے کو خوش رکھنا ہے، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ہر حال میں جب چاہے 10 سال کا ہو 12 سال کا ہو اپنے بیٹے سے لگاؤ، اتنا ہے، اتنی محبت ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے باوجود ہم نے حرام طریقے سے پیسہ کما کر لا کر ان کو اینڈرائڈ دے دیا۔ آپ اپنی اولاد کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو غور کرنا ہے کہ ہماری اولاد کی پرورش کس پیسوں سے ہوئی ہے۔ ہر انسان غور کرے، افطار کا ٹائم جو ہمارے سامنے سے گزرا ہے، واقعی رمضان بڑا تقوی کا ثبوت دیتا ہے، پرہیزگاری کا ثبوت دیتا ہے، ہمارے سامنے کھانا ہے۔ مولوی صاحب کتنا ٹائم ہے؟ کہا 1 منٹ۔ اچھا 1 منٹ اور برداشت کر لیں گے، پورا دن برداشت کر گئے تو 1 منٹ نہیں کر سکتے۔ تقوی کا حال ہے، جو کھانا لذیذ ہے، جو کھانا مزیدار ہے، جو کھانا حلال ہے، جو کھانا صحیح ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا اس وقت مت کھاؤ، کھانا تو حلال ہے لیکن اس وقت کھانا یہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، افطار کے ٹائم ہم 1 منٹ پہلے کھانا نہیں کھاتے کیونکہ وہ حرام ہو جائے گا۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ میرے بھائیوں، میں یہی سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ چند دنوں سے دہلی کا سفر ہوا، پھر مجھے کل جھارکھنڈ جانا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، جتنی باتیں میں نے کہی اللہ رب العالمین سے بھی دعا ہے واہلہ اس کو قبول عطا فرما، اور آپ لوگوں کے بیچ پہلی بار یہ میں حاضر ہوا، پہلا یہ موقع ہے، کچھ غلطی خامیاں ہو تو میرا گھر قریب ہے، انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور